नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं, जिसमें इजरायली टैंक्स, बुलडोजर्स को तबाह किया गया है, इजरायली फौजियों को जो है निशाना बनाया गया है। इसी दरमियान शाम से खबर यह है कि सीज फायर के बावजूद क्लैशेस दोबारा शुरू हो गए हैं। जी हाँ, तीसरी मरतबा सीज फायर अनाउंस किया गया और उसमें गल्फ, टर्की, जॉर्डन, तुर्की और अमेरिका, इन सब की जानिब से एक सीज फायर जो अनाउंस किया गया। लेकिन जो सवेदा का इलाका है, वहां पर शहर के अंदर दोबारा क्लैशेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। दरूज मलेशिया की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। वो दरूज मलेशिया जिसको इजराइल ही की हिमायत हासिल है, इजराइल ही की वजह से वो ताकतवर है, वो डोमिनेट कर रही है, उसी के पास जो है वो जदीद तरीन असलहा है। इवन जो शाम की फौजें हैं उनके पास भी वो जदीद असलहा नहीं है जो दरूज मलेशिया के पास है। ज़ाहिर है वो इजराइल से आ रहा है। इसी दरमियान जो है वो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं जो दुनिया भर में एक क्राइसिस खड़ा कर चुकी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा क्राइसिस ट्रंप ने अमेरिका के अंदर भी खड़ा कर दिया है। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लाखों लोग जो हैं वो अमेरिका लीव करने जा रहे हैं, यानी लाखों अमेरिकन हैं वो उसको छोड़कर यूरोप और बाकी आगे पीछे जब वो शिफ्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं। हालांकि ट्रंप ये कह रहा है कि वो तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहा है, लेकिन जो दुनिया में क्राइसिस है वो खुद अमेरिका के अंदर भी एक क्राइसिस है। अच्छा, इसी दरमियान चाइना ने कहा है कि अमेरिका उसके खिलाफ कोल्ड वॉर शुरू कर रहा है। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है और चाइना ने इस पर अमेरिका को खबरदार किया है कि इस तरह की पॉलिसी दो मेजर पावर्स को आमने सामने ले आएगी और दुनिया का अमन जो वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन चाइना ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका उसके खिलाफ बाकायदा कोल्ड वॉर जो वो शुरू कर रहा है। एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट नाज़रीन सामने आई है और उसमें बाइडेन इंतजामिया के दौर के हवाले से ये स्टडी है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका ने दुनिया में होने वाले दर्जनों मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर दोनों तरफ से असलहा दिया है। जरा अंदाजा कर लें, अमेरिका अपने आप को मेडिएटर के तौर पर कहता है कि वो सालिस करवाएगा दुनिया में। अब ट्रंप भी क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं ये जंग रुकवा रहा हूं, वो जंग रुकवा रहा हूं। तो दर्जनों मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं उसमें अमेरिका की जानिब से दोनों ग्रुप्स को असलहा दिया गया है। एक ग्रुप को नहीं, दोनों ग्रुप्स को असलहा देकर आपस में लड़वाया गया है। और अमेरिका का सबसे बड़ा जो कारोबार है, सबसे बड़ी जो इकॉनमी है वो है ही मिलिट्री की, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी दिलचस्प स्टडी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हम फैसला कुन 10 दिनों के अंदर जब वो दाखिल हो रहे हैं और ये फैसला कुन 10 दिन जो वो किस हवाले से है। एक तो फैसला होना है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि कनेसेट जो है वो 10 दिनों के बाद जब वो रिसेशन के ऊपर चली जाएगी और फिर दोबारा से इसके जो सेशन का आगाज है वो अक्टूबर के अंदर होगा, यानी अक्टूबर के आखिर में। ऑलमोस्ट ये 3 महीने बनते हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होगी और नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो गिराई नहीं जा सकेगी। ठीक है, तो इसलिए नेतन्याहू के ऊपर जो अंदरूनी प्रेशर है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगा और फिर ये इसके इत्तेहादी चाहेंगे भी सही तो फिर भी गवर्नमेंट जब वो नहीं गिराया जा सकेगी। तो नेतन्याहू जो है उसको ये 10 दिन डिस्ट्रैक्ट करने हैं और इसको किसी तरीके से जब गुजारना है। उधर ट्रंप ने अनाउंस कर रखा है पिछले मंडे को कि ये जो वीक है जो अभी शुरू होने जा रहा है इसमें सीज फायर हो जाएगा और बहुत सारी चीजें जनाब तय हो गई हैं। और मतलब ट्रंप ये 3rd टाइम कह रहा है कि सीज फायर हो जाएगा, तो वो वीक भी शुरू हो रहा है और वो भी इन 10 दिनों के अंदर फैसला होना है। और नेतन्याहू ने डिस्ट्रैक्ट करते हुए ये 10 दिन जो है वो गुजारने हैं। तो नेतन्याहू क्या करेगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? एवरीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी वो कर सकता है। वो ईरान के ऊपर हमला भी कर सकता है और ईरान की लीडरशिप इस बात को अच्छे तरीके से समझती है और इसीलिए वो हाई अलर्ट भी है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी कर रही है, इत्तेहादियों के साथ बातचीत भी चल रही है। रशिया की जानिब से ये रिपोर्ट्स हैं कि रशिया का जो एयर डिफेंस है, असलहा है, वो ईरान पहुंच रहा है। तो ईरान पर हमला भी इन 10 दिनों के अंदर हो सकता है। शाम में जो मामलात सीज फायर अनाउंस हुआ है वो दोबारा बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। क्लैशेस शुरू हो गए हैं, लेबनान के साथ बाकायदा कोई जंग भी शुरू हो सकती है या इससे हटकर कोई और महाज भी जो है वो खुल सकता है। तो वो तमाम चीजें करेगा इन 10 दिनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अभी आप देखिए 62 लोग गजा में शहीद हो गए हैं, जिसमें 32 जो है वो एयर साइट्स के ऊपर मारे गए हैं। 32 लोगों को एयर साइट्स के ऊपर मारा गया है। आप जरा अंदाजा करें कि एक तरफ वो खौफनाक बमबारी है, जब से ये जीएचएफ आई है उस बमबारी से ज्यादा फलस्तीनी तो एयर साइट्स के ऊपर मारे जा रहे हैं, यानी वो बमबारी से भी ज्यादा खतरनाक जीएचएफ साबित हो रही है, क्योंकि वहीं पर तो सारे फलस्तीनी जमा होते हैं,
اور وہ براہ راست بمباری بھی کر رہے ہیں, ڈرون اٹیکس بھی کر رہے ہیں, اور براہ راست جب وہ گولیاں بھی چلا رہے ہیں. تو 32 لوگ 8 سائٹس کے اوپر جب وہ شہید ہو گئے ہیں. گارڈین نے لکھا ہے کہ نتنیاہو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اگلے 30 سال تک اور اپنی عمر کے 100ویں سال تک بھی وہ اقتدار کے اندر رہے, یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ تا حیات جو ہے وہ یہاں پر اقتدار میں رہے. یہ انہوں نے لکھا ہے, faced with choice between saving his own skin and the lives of others, Netanyahu always chooses himself. کہ اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس کا اپنی کرسی ہے یا اسرائیلی سیٹلرز ہیں, تو وہ ہمیشہ اپنی سکن یعنی وہ محاورتاً استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نیتنیاہو 18 سال سے حکمران ہے, اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ مزید بھی کئی دہائیوں تک حکمران رہے, یا تک کہ 100ویں سال تک بھی وہ حکمران ہو اسرائیل کا. تو یہاں پر معاملہ ناظرین صرف موجودہ گورنمنٹ کو گرانے کا نہیں ہے, یہ دوسرا اینگل ضرور سمجھے. یہاں پر معاملہ صرف موجودہ گورنمنٹ کو بچانے کا نہیں ہے, یہاں پر معاملہ اگلے الیکشن کو ون کرنے کا بھی ہے اور اپنے اقتدار کو کنٹینیو رکھنے کا بھی ہے. تو یہاں پر اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ کوئی وکٹوریس بن کر نکلے گا تو الیکشن جیتے گا نا, حکمران رہے گا. بھائی جو ڈیزاسٹر اس نے کر دیا ہے, اور آج کا جو تازہ ترین سروے ہے 74% اسرائیلی جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف چلے گئے. 74%, اتنی بڑی میجورٹی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے. اور جو نیو یارک ٹائم کی رپورٹ آئی تھی, بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیٹو رپورٹ, اور انہوں نے کئی مہینے انویسٹیگیشن کی, اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ کئی ایسے موقع آئے کہ جب سیز فائر بالکل قریب تھا اور اسرائیلی آرمی بھی پش کر رہی تھی کہ سیز فائر ہو جانا چاہیے, نیتنیاہو نے سیز فائر نہیں کیا کیونکہ اس کی گورنمنٹ گرنے والی تھی. اور اس کے بعد پھر وہ کیا بیانیہ جو ہے وہ لے کر جاتا اور دنیا کو کیا بتاتا کہ غزہ میں اس نے کیا کیا, اور اسرائیلی سیٹلرز کو کیا بتاتا. تو موجودہ گورنمنٹ کو بچانا اور پھر ایک آگے بھی حکمران رہنا کئی سالوں تک, یہ نیتنیاہو کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے. تو اس میں یعنی وہ کیا کرنا چاہتا ہے, وہ وکٹوریس بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ وکٹری جو ہے وہ کس صورت جو ہے اس کو ملے گی نہیں. تو پہلے اس کی بنیادی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ 10 دن کس طریقے سے جو ہے وہ گزارے جائیں. دوسری طرف ناظرین انہی دنوں کے اندر یورپین لیڈر جو ہے وہ انہوں نے چائنا کا دورہ کرنا ہے, اور اگر چائنا کے ساتھ ان کے کوئی معاملات طے پا جاتے ہیں, چائنا نے لکھا ہے یورپینز کو کہ یورپ اپنی پالیسی ٹورڈز چائنا تبدیل کرے. تو اگر یورپ اور چائنا کے کوئی تعلقات طے پا جاتے ہیں اور ٹریڈ کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیلز ہو جاتی ہیں, تو یہ ورلڈ آرڈر کے لیے بڑی تبدیلی ہوگی. اسی درمیان انہی دنوں کے اندر طے ہونا ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ ان کے کوئی معاملات طے ہوں گے یا نہیں ٹریڈ ٹیرف کے حوالے سے. ساؤتھ کوریا اور جاپان کیا ان کے معاملات طے ہوں گے یا نہیں امریکہ کے ساتھ, یہ بھی انہی دنوں کے اندر طے ہونا ہے. اگر یورپی یونین, ساؤتھ کوریا اور جاپان ان کے معاملات امریکہ کے ساتھ طے نہ ہوئے تو پھر ورلڈ آرڈر کے لیے بہت بڑا طوفان آ رہا ہے, کیونکہ جوابی ٹیرف پھر یورپی یونین بھی امریکہ کے اوپر لگانے جا رہا ہے, یہ بہت بڑا طوفان ہوگا. اسی درمیان جو فلسطینی ریزسٹنس ہے وہ پریشر بڑھا رہی ہے, اور کس طریقے سے پریشر بڑھا رہی ہے, اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنا کر. اور اسرائیلی فوجیوں کی جتنی کیجوالٹیز ہو رہی ہیں نیتنیاہو کے اوپر جو وہ پریشر اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی جبالیہ میں اور خان یونس کے اندر جو ہے وہ بڑے آپریشنز کیے گئے, کئی ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا ہے, بلڈوزرز کو نشانہ بنایا گیا ہے, اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور ڈائریکٹلی ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگا کر ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں. اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی مشکل, کتنی بڑی لڑائی فلسطینی اپنے سروائیول کے لیے, اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت لڑ رہے ہیں, اور وقت کے سب سے بے رحم دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں. ناظرین ایسا تو فلموں میں بھی نہیں ہوتا ہے, فلموں میں بھی جب ٹینکس کو تباہ کرتے ہیں تو آپ کو RPG فائر ہوتا ہوا نظر آئے گا, لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہو رہا. ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ براہ راست ان کو اپروچ کرنا پڑتا ہے ٹینک کو جا کر, وہاں پر وہ ایکسپلوسیو ڈیوائس اوپر لگا کر آتے ہیں, یعنی ٹینک کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. اور سم ویڈیوز میں تو ٹینک کے اوپر چڑھ کر جناب اوپر لگا کر پھر آتے ہیں. تو یہ تو موویز میں بھی نہیں ہوتا ہے. موویز میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ RPG جو ہے وہ فائر ہو رہے ہیں, تو شاید فلسطینی ریزسٹنس کے پاس اب اتنے RPGs نہیں ہیں, تو وہ ڈائریکٹلی ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو ہے وہاں پر جا کر استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ ذرا دیکھیے یہ کون ایسا کر سکتا ہے, یعنی ٹینک کو جا کر اپروچ کرنا, خود وہاں پر اس کو جا کر اپروچ کر کے وہاں پر لگا کر آنا, یہ مطلب کون کر سکتا ہے. تو یہ فلسطینی ریزسٹنس جب وہاں پر کر رہی ہے تو ان ویڈیوز کا امپیکٹ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے. ہم نے 2 مرکبہ ٹینکس کو نشانہ بنایا ہے جبالیہ کے اندر, ناردرن غازہ اینڈ ایویکویشن ہیلی کاپٹرز لینڈڈ, یہ دیکھے گئے. اور پھر ملٹری بلڈوزرز کو نشانہ بنایا ہے ہائی ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ساتھ,
اور یہ بھی جبالیہ کے اندر آپریشن ہوا ہے. پھر سینز آف ٹارگیٹنگ اسرائیلی سولجرز اینڈ وہیکلز ان ناردرن غازہ اسٹرپ پارٹ آف ڈیوڈ سٹون آپریشنز. یہ جو مارچ سے اسرائیل نے اگریشن کا آغاز کیا، اس کے جواب میں جو فلسطینی ریزسٹنس نے آپریشن کیا ہے اس کو نام انہوں نے ڈیوڈ سٹون دیا ہے. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ 2 سولجر جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں خان یونس کے اندر. یہ جناب تازہ ترین فلسطینی ریزسٹنس کے حملے ہیں، اور جب وہ ایک جینوسائیڈ فیس کر رہے ہیں اس کے باوجود فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ ایک بڑا پریشر مینٹین رکھے ہوئے. سیریا کے اندر ناظرین کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، کس طرح معاملات جائیں گے. سیز فائر ہوا لیکن ایک بار پھر وہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ چلے گا نہیں چلے گا، اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سیز فائر کو جو وہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کو انفورس کیسے کرنا ہے. ابھی تک اگر اسرائیل نے کسی سیز فائر میں اگر وائلیشن نہیں کی تو وہ ایک ہی سیز فائر ہے، اور یہ بھی ایک تاریخ ہے، اور وہ سیز فائر ہے ایران کا. ایران کے خلاف سیز فائر میں ابھی تک ایران ایک بھی وائلیشن نہیں کر سکا ہے. تو یہ ہے ایران کی فتح، یہ ہے ایران کی طاقت. وگرنہ لیبنن ہو، وگرنہ غزہ ہو، وگرنہ شام ہو، وگرنہ یمن ہو، کہیں بھی اسرائیل نے کسی چیز کی پاسداری نہیں کی، اور نہ ہی پچھلے سالوں کے اندر کی ہے، نہ ہی ان 21 مہینوں کے اندر کی ہے. لیکن ایران پر وہ ایک جو ہے نا پٹاخہ بھی نہیں چلا سکا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کہ آگے سے ریئیکشن جو آئے گا. تو جناب علی کلیشز پھر رپورٹ ہو رہے ہیں. جو سویدا کا سٹی ہے وہاں پر دروز ملیشیا جب اٹیک کر رہی ہے. اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو دروز ملیشیا ہے اس کے پاس ہزاروں کی تعداد کے اندر ٹرائبز کے نوجوان ہیں جو یرغمالی بنے ہوئے ہیں. یعنی دروز ملیشیا ہزاروں کی تعداد میں شامی لوگوں کو جب اٹھا کر لے کر گئی ہے اور ان کو یرغمال بنایا اور ان کو رہا نہیں کر رہی. حالانکہ ایگریمنٹ طے پا گیا ہے، ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا، لیکن دروز ملیشیا جب رہا نہیں کر رہی، اور ظاہر ہے کہ پیچھے سے اسرائیل ہی کا اشارہ ہوگا. تو سویدا سٹی کے اندر اس وقت لڑائی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے، اور ادھر سے جو شام کی فوجیں ہیں وہ بھی سویدا کی طرف بڑھ رہی ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ انہوں نے وہاں پر آ کر ڈپلائے ہونا ہے، تو وہ بھی سویدا کی طرف آ رہی ہیں، لیکن لڑائی اندر شروع ہو چکی ہے. تو ذرا دیکھیے، ایسوسیٹڈ پریس رپورٹ کر رہا ہے، اسکائی نیوز برطانیہ کا، کلیشز ریزیوم ان دا سٹی آف سویدا ڈسپائٹ دا سیز فائر ایگریمنٹ. سیز فائر کے باوجود وہاں پر لڑائی جب ہو رہی ہے، دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. سویدا کنٹری سائڈ کے اندر تو تھوڑا سا کام دیکھا جا رہا ہے، بٹ دا کلیشز بٹوین ٹرائبز اینڈ دا آرمڈ گروپس ان سائڈ دا سٹی جو ہے وہ ہو رہے ہیں. یعنی شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر تو ابھی کوئی کلیشز رپورٹ نہیں ہوئے، لیکن شہر کے اندر شروع ہو چکے ہیں. آن گوئنگ کلیشز انٹل ناؤ بٹوین بیڈوین ٹرائبز اینڈ آرمڈ گروپس ان دا سٹی آف سویدا. یہ تمام میڈیا جب رپورٹ کر رہا ہے، تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سیز فائر ایگریمنٹ انہوں نے وائلیٹ کر دیا ہے، اور دروز ملیشیا کا جو سربراہ ہے اس نے کہا کہ وہ کسی ایسے ایگریمنٹ کو نہیں مانتا، اور یہاں پر کسی شام کی اتھارٹی کی اس کو قبول نہیں ہے، اور وہ سیلف گورن کرے گا. دیکھیے الشرا جو ہے نا، الشرا یعنی کہ ابھی انہوں نے سروائیو کرنا ہے، سب نے ان کو تسلیم تو کر لیا ہے، لیکن ابھی انہوں نے اپنے آپ کو حکمران منوانا ہے. ابھی پورے شام کے اوپر تو اس کا کنٹرول نہیں ہے. جو ایس ٹی ایف ہے اس نے بھی اعلان تو کیا الشرا کے ساتھ جانے کا، لیکن ہتھیار تو ابھی تک نہیں دیے ہیں. ایس ٹی ایف کے پاس اپنے ہتھیار ہیں، اور ٹرکی کو یہاں پر ناظرین سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایس ڈی ایف ہے اس کے پاس ہتھیار ہیں، اور اگر اسرائیل ان کو تیلی لگاتا ہے اور ان کو فیول کرتا ہے تو وہی کردوں کے ساتھ دوبارہ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور باقی ڈیفرنٹ گروپس موجود ہیں، داعش موجود ہے، القاعدہ موجود ہے، اور ایک وقت میں الشرا خود بھی تو داعش اور القاعدہ اور انہی گروپس میں ہوا کرتے تھے، لیکن امریکہ ان کو ری برانڈ کر کے دوبارہ شام کے اندر جب وہ لے آیا ہے. تو یہاں پر اسرائیل ناظرین یہ چاہتا ہے کہ وہ گولان ہائٹس کو مزید پکا کر لے، اور گولان ہائٹس سے آگے تک جو ہے وہ بفر زون کے نام کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے، تاکہ گولان ہائٹس کے قریب بھی کوئی شام کی فوجیں نہ پہنچ سکے. دیکھیں جو نتنیاہو نے اناؤنس کیا 2 روز قبل، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دمشق سے سویدا تک جو ہے وہ بفر زون بنائی جائے گی. تو وہ اصل میں گولان ہائٹس کو پکا کرنے کے لیے مزید آگے اپنا کنٹرول بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تاکہ جو بارڈرز ہیں وہ مزید ایکسٹینڈ ہو جائیں. یعنی اس سے پہلے گولان ہائٹس تک تو بارڈرز تھے نا، اب نہیں ہوں گے. اب شام کی فوج اور کہیں پیچھے ہوگی، اور اوورآل شام ایک کمزور سٹیٹ رہے گا، یا ایک لیبیا بن جائے گا، یا ڈیفرنٹ گروپس کے پاس چھوٹے چھوٹے علاقے ہوں گے. گو کہ آفیشلی دیکھیں نا کتنا خطرناک پروجیکٹ ہے. ضروری نہیں کہ وہ آفیشلی اناؤنس ہو کہ بھئی یہ 4 حصوں میں ملک تقسیم ہو گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. جب ڈیفرنٹ طاقتیں بیٹھیں گی، ڈیفرنٹ فورسز
मुख्तलिफ इलाके लेकर बैठी हुई है, एक दाइश के पास है, एक अलकायदा के पास है, एक SDF लेकर बैठी हुई है, एक अलशरा के पास है, एक दरूज लेकर बैठ गए, तो मुल्क तो डिवाइड हो गया ना, क्योस तो हो गया, वो कभी एक रियासत नहीं बन सकेगा। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर लार्जर पिक्चर में इजराइल का प्रोजेक्ट है, क्या वो इससे पीछे हटेगा? ये एक बड़ा सवाल है ना। आपने एग्रीमेंट तो सवेदा में कर दिया, लेकिन ओवरऑल पूरी आपने टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो बढ़ाना है। और क्या टर्की की सपोर्ट के बगैर ये हो सकता है? नहीं। लेकिन टर्की कहां तक जाएगा, ये अपनी जगह के ऊपर सवाल है। और टर्की को ज़ाहिर है कि आगे जाना होगा, क्योंकि बशार अल असद को उन्होंने ही गिराया है, और इसराइल का इसमें मफाद ये था कि ईरान जो सप्लाई दे रहा है हिजबुल्लाह को, वो ना जा सके। तो अब यह है कि पूरा शाम को फिर यूनाइटेड रखना और स्टेबलाइजेशन करना, ये उनके लिए टर्की ही की जिम्मेदारी बनती है, और बाकी गल्फ की भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये अब क्लैशेस हो रहे हैं, लेकिन शाम की फौजें भी उस तरफ आ रही हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट देखिए कि इजराइल यहां पर किस अप्रोच के साथ ये सारी जाहिरियत कर रहा है। इजरायली अटैक्स ऑन सीरिया रिफ्लेक्ट शॉर्ट साइटेड मिलिटरिस्टिक अप्रोच। शॉर्ट साइटेड, कोई लॉन्ग विजन नहीं है, बस एक ही है, ताकत के साथ हर चीज को मिलिट्री के विजन से देखना है, पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक रास्ता नहीं लेना, बस मिलिट्री के जरिए तमाम मकासद अचीव होंगे। The government that did not consider anything other than the military approach to reach its objectives। एक ऐसी गवर्नमेंट मौजूद है, और इजराइल फ्रॉम मैनी ईयर्स उसका यही पैटर्न है, और कई सालों से नेतन्याहू ही मौजूद है। तो ये इजराइल का पैटर्न है कि वो सारी चीजें मिलिट्री के एंगल से देखता है, और मिलिट्री अप्रोच ही चाहता है वो हर जगह पर। अब अगर मिसाल के तौर पर वो क्लेम करता है कि उसको दरूज की प्रोटेक्शन चाहिए, तो इस तरह वो दरूज की प्रोटेक्शन हो जाएगी? ऐसे तो नहीं होगी ना। और हमारा आर्ग्यूमेंट भी हमेशा यही रहा है, जो ये कहते हैं ना कि भाई रेजिस्टेंस का कसूर है या ईरान का कसूर है, देखें इसलिए लड़ाइयां होती हैं। तो हमारा आर्ग्यूमेंट भी यही है कि देखें इजराइल तो ज्यादा मुनज़्ज़म ताकत में मौजूद है, तो इजराइल की एफर्ट्स क्या डिप्लोमेटिक हैं, पॉलिटिकल हैं, या जंगों का जवाब क्रिएट करना है? तो ये बुनियादी जड़ है कि इजराइल ने इस खित्ते में अमन लाने की कभी कोई कोशिश की नहीं है, बल्कि क्योस फैला कर रखना, ताकि क्योस में वो अपनी एक्सपेंशन आगे कर सके। अमन में तो एक्सपेंशन नहीं हो सकती। तो बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं वो उसकी कोई बुनियाद नहीं है। और शाम का मामला इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इजराइल फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, लेकिन खास तौर पर 7 अक्टूबर के बाद, यूजिंग फोर्स विल प्रोवाइड इट विद सिक्योरिटी। इजराइल मानता है कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल उसके लिए सिक्योरिटी लेकर आएगा। इट्स अ वेरी शॉर्ट साइटेड व्यू, और हकीकत में ऐसा नहीं है, और ये बड़ा शॉर्ट साइटेड व्यू है, इसका लॉन्ग टर्म उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये एक कहते हैं ना कि मिसकैलकुलेशन का शिकार है अल जजीरा। पॉसिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर इवन नॉर्मलाइजेशन विद द सीरियन गवर्नमेंट्स, ये फारिग हो गई हैं। इजराइल के पास एक मौका था कि वो शाम के साथ कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करता, कोई नॉर्मलाइजेशन की बात भी चल रही थी। अब कैसे होगी नॉर्मलाइजेशन? तो उसको मतलब उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ मिलिट्री के अंदाज में सब चीजें देखना चाहता है। द गवर्नमेंट इन इजराइल इज इनकेपेबल ऑफ सीइंग दैट। मौजूदा गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो सुलह, सफाई, अमन का कोई रास्ता ले। इट डज नॉट लुक एट एनी डिप्लोमेटिक और एनी पॉलिटिकल चेंज दैट कैन टेक प्लेस बियॉन्ड यूजिंग मिलिट्री फोर्स। कोई ऐसा ऑप्शन उसके ज़ेरे गौर है ही नहीं इजराइल के कि वो मिलिट्री या जंगों से हटकर जब वो टेक प्लेस हो सके। तो ये है इजराइल की अप्रोच। अमेरिका में नाज़रीन ये हो रहा है, 5 लाख पीपल कुड लीव द यूएस इन 2025 प्रॉम्प्टिंग इकोनॉमिक डिजास्टर। अब ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है कि यूनाइटेड स्टेट कुड सी द माइग्रेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट ऑफ द कंट्री दिस ईयर ड्यू टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स पॉलिसीज। और हिज एग्रेसिव कैंपेन जो है वो श्रिंक करेगी द फॉरेन बॉर्न वर्क फोर्स, अल्टीमेटली हार्मिंग द इकोनॉमी। वर्क फोर्स की बहुत बड़ी वैक्यूम वहां पर पैदा हो जाएगा, और अल्टीमेटली अमेरिकी इकोनॉमी उससे डैमेज होगी। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ब्लो, लाखों के तादाद में लोग वहां पर, और साइंटिस्ट अलग से। तो ये अमेरिका के अंदर सूरत हाल है। चाइना की जरा हेडलाइन देखिए, चाइना स्लैम्स यूएस डेमोक्रेट्स रिपोर्ट फॉर हाइपिंग चाइना थ्रेट नैरेटिव। अब अमेरिका ने एक नई रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है।
اصل میں چائنا ایک سکسس سٹوری ہے، اور چائنا جو ہے وہ دنیا پر ان کی، میں نے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ایک ایسی سویلائزیشن ہے جو دنیا پر رول کرنا، کالونیز بنانا اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو چائنا ایک سکسس سٹوری ہے جو غربت سے نکل کر انہوں نے ایک خوشحالی حاصل کی، اور امریکہ کو یہ قبول نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں کس نے چیلنج کر رکھا ہے امریکہ کو؟ ٹیرف کے معاملے میں سب سے سخت ریئیکشن کس کا آیا؟ چائنا کا، پھر امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یو ایس کی جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس نے یہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ بیجنگ ڈز ناٹ سیک گلوبل ڈومیننس، ہم کوئی گلوبل ڈومیننس نہیں چاہتے، اور نہ ہی ہم کوئی کمپٹیشن کر رہے ہیں فار انفلوئنس ود اینی ادر نیشن، کوئی کسی ملک کے ساتھ ہم نے متکا لگا دیا ہو۔ لیکن وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹریٹجک چیلنج فار اینی ان آر نیشنز ہسٹری، امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ہسٹری کا سب سے بڑا چیلنج ہے جو چائنا بن کر سامنے آ گیا ہے۔ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کو پرسو کر رہا ہے چائنا، ایمڈ ایٹ ڈسپلیسنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹ ایز اے ورلڈز لیڈنگ پاور۔ ویری امپورٹنٹ، وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ چائنا امریکہ کو ریپلیس کر رہا ہے ایز اے گلوبل پاور، اور چائنا نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بلا وجہ ہائپ دے رہے ہیں چائنیز تھریٹ کے نام کے اوپر، اور یہ کولڈ وار تھنکنگ مینٹالٹی ہے، دوبارہ سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، پروموٹس کنفرنٹیشن بٹوین میجر پاورز، وہی کولڈ مینٹالٹی جو ہے وہ امریکہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ بیجنگ کنسسٹنٹلی پلیز اے رول آف اسٹیبلائزنگ اینڈ کنسٹرکٹیو رول ان دا انٹرنیشنل افیئرز، ٹھیک ہے، یہ چائنا یعنی ایک امریکہ پش کر رہا ہے اے کولڈ وار ود چائنا، مطلب یہی تو، یہ اس سے بڑی اور جنگ کیا ہوگی۔ پھر آخری رپورٹ دیکھیے، کانگریس جو ہے وہ ایک بل پاس کرنے والی ہے اگلے ہفتے، اور وہ بل کیا ہے؟ سیٹ ٹو ویکن اوور سائٹ آن فارن یو ایس آرم سیل۔ ویری انٹرسٹنگ رپورٹ۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ چائنا کو بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں دنیا کے لیے، اور خود کیا کر رہے ہیں کہ کانگریس بل پاس کرنے والی ہے جو کہ امریکی اسلحہ کی سیل کو ایکسلریٹ کرے گا۔ ایکسلریٹ کیسے کرے گا؟ جو سکروٹنی ہوتی ہے اس کو وہ کم کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ریسٹرکشن ختم کرنے جا رہے ہیں، جو ریویو پروسیس ہوتا ہے اس کو شارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور eliminating the requirement to notify lawmakers about the sales altogether، اور وہ شرط وہ ختم کرنے جا رہے ہیں کہ لا میکرز کو نوٹیفائی کرنا ضروری ہو کہ بھئی ہم یہ اسلحہ بیچ رہے ہیں، وہ تمام پروسیجر کو شارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین سٹڈی کے مطابق صرف بائیڈن انتظامیہ میں 46 آرمڈ کانفلکٹس جو دنیا میں چل رہے تھے، اس میں سے 34 آرمڈ کانفلکٹس میں سے امریکہ نے دونوں طرف اسلحہ دیا ہے، یعنی دو گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں، تو دنیا ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، ایک صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو امریکہ نے 46 میں سے 34 کانفلکٹس میں دونوں طرف اسلحہ دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جنگ چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں طرف امریکہ اسلحہ ہے یا ایک ہی، دیکھنا دونوں طرف طاقتور اسلحہ ہے تو وہ جنگ چلتی رہے گی۔ تو 34 کانفلکٹس میں امریکہ نے دونوں طرف سے اسلحہ دیا ہے۔ تو جو ہیومینٹی ہے نا وہ بڑی مشکل میں ہے پچھلی کئی سینچری سے، پہلے برطانیہ کی وجہ سے، آج امریکہ کی وجہ سے۔ اور پوائز ٹو اپروو بل نیکسٹ ویک، یہ اگلے ہفتے پاس ہو جائے گا۔ پریورٹائزنگ فاسٹر پروسیسنگ اوور سکروٹنی۔ سکروٹنی، بس یہ سکروٹنی کیا ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا ہتھیار کوئی جو ہے وہ جو ہیومن رائٹس ہیں یا سویلینز ہیں ان کے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہا، تو وہ ویسے ہی اسرائیل نے جو جہاں پر امریکی ہتھیار استعمال کیے ہیں جس طرح سے کیے ہیں، تو یہ بات اب ویسے بھی بے معنی ہو گئی ہے۔ تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔